أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی طرف سے اور سرحد انسٹیٹیوٹ آف الائٹ ہیلتھ سائنسز کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے نکال کر ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں مختصر ڈاکٹر صاحب کی ایک انٹروڈکشن آپ لوگوں کو دے دوں گا، اس کے بعد خود ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. ڈاکٹر صاحب کا نام جو ہے ڈاکٹر عصمت اللہ ہے. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گاؤں دات و خیل سے حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے میٹرک جو ہے ہائی اسکول لکی مروت سے، پھر اس کے بعد ایف ایس سی انہوں نے گورنمنٹ کالج سے کرنے کے بعد ایم بی بی ایس انہوں نے خیبر میڈیکل کالج سے 1979 میں انہوں نے ایم بی بی ایس کیا. 1979 میں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد انہوں نے ایس این میڈیکل آفیسر خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کو جوائن کیا. ادھر اس نے اراؤنڈ 6 to 7 ایئرس سرو کیے. ادھر سے سرو کرنے کے بعد پی جی ایم آئی میں ڈپلومہ ان اینستھیزیا کے لیے وہ لاہور چلے گئے. چونکہ یہاں پہ اس ٹائم کوئی وہ نہیں تھا تو وہ 1987 میں لاہور چلے گئے. وہاں سے ڈپلومہ کرنے کے بعد وہ واپس آئے اور یہاں پہ ایز اے کنسلٹنٹ اور ایز این اسسٹنٹ پروفیسر انستھیزیا کام کر رہے تھے ٹل 2015. 2015 میں ریٹائر ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب اور کرنٹلی وہ خود اپنا سیلف پریکٹس کر رہے ہیں. ابھی میں ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آ جائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہمارا ٹاپک آج کے لیے ہے کہ آپ اپنے مریض کو کیسے تیار کرتے ہیں انستھیزیا کے لیے اور اس کے لیے کیا کیا آپ کے لوازمات ہوتے ہیں جو آپ نے پورا کرنے پڑتے ہیں. اکثر مریضوں کو کوئی نہ کوئی پہلے سے سسٹمک ڈیزیز ہوتی ہے. کوئی ڈائبیٹک ہوتا ہے، کوئی ہائپرٹینسو ہوتا ہے، کسی کی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے اور کسی کو کوئی اسمیٹک ہوتا ہے. تو ان میں سے ہر ایک ڈیزیز کا آپ نے ڈیورنگ انستھیزیا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور اگر مریض تیار نہیں ہے اور اس کو ایسا کوئی پرابلم ہے کہ وہ فی الحال سرجری نہیں ہو سکتی اس کی، تو اس کو آپ تیار کرتے ہیں، آپٹیمائز کنڈیشن پہ لے آتے ہیں تاکہ اس کی بغیر کسی کمپلیکیشن کے اس کی سرجری ہو جائے. تو اس کے لیے ہم یہ ہے کہ پری آپریٹیو اسسمنٹ کرتے ہیں مریض کا اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کیا چیزیں چاہیے اور اسی طرح ہم اپنی ٹیکنیکس کو بدل لیتے ہیں ڈیورنگ انستھیزیا. انستھیزیا بیسیکلی یہ گریک ورڈ ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مریض کو کنٹرولڈ اور ریورسیبل انکانشس پوزیشن پہ لے جاتے ہیں تاکہ اس کا بغیر پین کے آپریشن ہو جائے. اور باقی تو لمبا چوڑا وہ ہے
اس کے مینلی 3 کمپوننٹ ہیں. ایک انالجیزیا ہے تاکہ پین نہ ہو, دوسرا ہپنوسس ہے مریض سویا رہے, اور تیسرا اویئرنیس نہ ہو اس کو, اور تیسرا مسل ریلیکسیشن ہے. جو سرجن کام کرتا ہے تو اس کو مسلز ریلیکس ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے سرجری کے جگہ پہ صحیح اپروچ کر سکے. تو اس کے لیے جب آپ کے پاس پہلے مریض آتے ہیں تو آپ مریض کو دیکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے وہ ہوتا ہے کہ آپ مریض سے ہسٹری لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو اب اپنی پریزنٹ پرابلم کے بارے میں بتا دے گا کہ مجھے پیٹ میں درد ہے, مجھے کمر میں درد ہے, یہ ہے وہ ہے, جو اس کو کمپلینٹ ہوتا ہے پریزنٹ, جس کے لیے وہ سرجری کرانا چاہتا ہے. تو وہ کہے گا, پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اور آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو وہ پھر آپ کو اگر ہائپرٹینسو مریض ہیں, آج کل لوگوں میں اویئرنیس ہے, تو آپ کو بتا دے گا کہ مجھے یہ تکلیف ہے, بلڈ پریشر ہے, یا مجھے ڈائبٹیز ہے, یا مجھے کوئی اور اسٹمیٹک ہوں میں, سانس میں تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیز آپ کو بتا دیتے ہیں. پھر اسی کے مطابق آپ, اگر پیشنٹ سمپل ہے, ینگ پیشنٹ ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, شوگر بلڈ پریشر کچھ بھی نہیں ہوتا اکثر, تو ایسے مریض کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں اور آپ اس کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ جو ہے روٹین ٹیسٹ کر کے نا, تو روٹین ٹیسٹ کے بعد آپ ان کو عام اس پہ ڈال دیتے ہیں. تو اس میں روٹین ٹیسٹ کون سے کرنے پڑتے ہیں؟ روٹین ٹیسٹ بھی ہمارے اسپیسیفک ہوتے ہیں. ہیموگلوبن ہمارا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہیموگلوبن لیول کیا ہے, تو اس کے لیے CBC کرتے ہیں. CBC میں ہمیں ہیموگلوبن کے علاوہ وائٹ بلڈ سیلز کی کاؤنٹ بھی آ جاتی ہے. وہ اگر پیشنٹ کو کوئی انفیکشن وغیرہ ہے تو وہ زیادہ ہوگا. پلیٹلیٹس آ جاتے ہیں, وہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں کسی وجہ سے. تو یہ ایک CBC ضروری ہوتی ہے. دوسرا وائرل پروفائل ہوتا ہے. وائرل میں ہم ہیپیٹائٹس B اور ہیپیٹائٹس C کے لیے اسکریننگ کرتے ہیں, تاکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ آپ ان کے لیے پھر علیحدہ چیزیں استعمال کرتے ہیں, فرکٹ علیحدہ استعمال کرتے ہیں, اس کا ٹیوب وغیرہ پھر وہ تو ایسی ہم نہیں یوز کرتے, ری یوز نہیں کرتے, لیکن سرکٹ کے لیے آپ نے مطلب ہے اس کی اسکریننگ کرنی پڑتی ہے. اسکریننگ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہیپیٹائٹس کے مریض ہوتے ہیں, مثلا ہیپیٹائٹس C کا پیشنٹ ہے, تو وہ ہیپیٹائٹس C میں یہ بات ہے کہ یہ ایکٹیو رہتا ہے, ڈیزیز ایکٹیو رہتی ہے, اور مریض کو بس عام روٹین زندگی گزارتا رہتا ہے, لیکن اس کا یہ انجام پھر ہوتا ہے کہ اس کی جو ہوتا ہے لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے, سیروسس ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے پھر آپ نے یہ ہے کہ اگر B یا C پازیٹیو آ جائے مریض, تو اس نے آپ نے پھر لیور کو دیکھنا ہے کہ لیور کس کنڈیشن میں ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے یا تو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں ہم, تاکہ پتہ چل جائے کہ لیور سموتھ ہے یا ناڈولر ہے, ٹھیک ہے. اور اگر الٹرا ساؤنڈ کے علاوہ پھر آپ اس کو INR کرتے ہیں, جس میں اس کی بلیڈنگ دیکھنی ہے کہ اس میں کلاٹنگ فیکٹرز پورا ہے. کیونکہ اگر لیور ڈیمیج ہو جائے تو دو کلاٹنگ فیکٹر لیور میں بنتے ہیں, تو اس کی ڈیفیشنسی ہوگی, اور اس کے ساتھ آپ کا پروتھرامبن ٹائم اور ایکٹیویٹڈ پروتھرامبن ٹائم پرولانگ ہوگا, اور INR افیکٹ ہوگا. تو ایسے مریض پہ اگر آپ سرجری کریں گے تو آپ کو کمپلیکیشن آئیں گے. کیا کمپلیکیشن آئیں گے؟ ڈیورنگ سرجری زیادہ بلیڈنگ ہوگی, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا یہ ینگ پیشنٹ میں بھی ہو سکتے ہیں, مطلب ہے B اور C پازیٹیو. تو اس کے علاوہ ہم جو ضروری ٹیسٹ عام روٹین میں کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کڈنی فنکشن ٹیسٹ دیکھتے ہیں, کریٹینین دیکھتے ہیں, یوریا دیکھتے ہیں, اور بس زیادہ وہ ہمارا لمیٹڈ رہتا ہے یہی وائرل پروفائل اور اس کی CBC تک. یہ جو آپ نے ایک قسم کی مریض علیحدہ کر لیے, جو نارمل پیشنٹ ہے وہ اب آپریشن تھیٹر میں جائیں گے اور ادھر اس کا آپریشن شروع ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر آتے ہیں ایسے مریض جن کو
جو ہیپاٹینسو ہے. ہیپاٹینسو مریض ہے عموماً ہمارے پاس جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ ڈیزیزڈ جو ہے وہ ہیپاٹینشن کی ہے, اور ہیپاٹینشن کے مریض ہیں اور ایج کے ساتھ پھر ان کو انجینا اور اس کے شروع ہو جاتے ہیں, ہارٹ کی آکسیجن سپلائی کم ہو جاتی ہے, بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو ہارٹ کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, انفارکشن ہو جاتا ہے, اور یا انجینا ہوتا ہے چلتے پھرتے یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کو چیسٹ میں تکلیف ہوتی ہے, اور اس کو اینی ٹائم ایم آئی ہو کے وہ گر کر جو ہم دیکھتے ہیں روزانہ کہ فلانا ہارٹ اٹیک سے اچانک مر گیا, تو یہ مسائل ہو سکتے ہیں. تو ان ہیپاٹینسو پیشنٹ کو پھر ہم ایویلویٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کی ڈیزیز کتنی ہے اور اس کو کیا کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس کارڈیو ورک ہارٹ کو کرنے کے لیے مینلی ہم 2 چیزیں کرتے ہیں. ایک ای سی جی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ای سی جی میں اس کے کیا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا ایکو کارڈیوگرافی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ای سی جی جب ہو جائے, آپ کو آ جائے, تو ای سی جی میں آپ نے کیا دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ای سی جی میں آپ نے ہارٹ ریٹ کتنا ہے اور ہارٹ کا ردم کیسے ہے, نارمل ہے یا یہ ایٹریل فیبریلیشن میں ہے یا اس کو کوئی اور قسم کی ڈسریتمیا ہے, ایکٹاپک بیٹ آ رہے ہیں, تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب ریٹ آپ لیڈ 2 سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیڈ 2 میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے سکوئرز ہیں اس میں بلاکس سے ہوتے ہیں 5 کا, تو آپ 300 ڈیوائیڈڈ بائی دی بلاکس نمبر کر لیتے ہیں تو آپ کا ہارٹ ریٹ آ جاتا ہے. یا ایک جو 5 کا بلاک ہوتا ہے وہ 1 سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے. اب اگر R2R ویو جو ہے نا وہ 5 درمیان میں آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کا ہارٹ ریٹ 60 ہے پر منٹ. اگر یہ 2.5 ہے تو وہ ڈبل ہو گیا, 120 آ گیا. تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہارٹ ریٹ کیا ہے اور اس کا ڈسریتمیا ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ای سی جی میں اس کے کوئی اسکیمک چینجز ہیں یا نہیں ہیں, اور اسکیمک چینجز جو ہے وہ کرانک ہے یا اس کا کوئی ایکیوٹ مائیکارڈل انفارکشن ہو گیا, ایکیوٹ پرابلم ہے. تو ای سی جی میں جو کرانک پرابلمز ہوتے ہیں, اسکیمیا ہوتا ہے یا اولڈ ایم آئی ہوتا ہے. اولڈ ایم آئی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیو ویوز آتے ہیں, QRST ہوتا ہے نا اس میں, تو اس میں آپ کا کیو ویو آتا ہے. جب کیو ویو آتا ہے نا تو پھر آپ مریض کو بھیجتے ہیں ایکو کے لیے کہ یہ کیو ویو آ رہا ہے, تو اس کو پہلے اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہے, اس کو کہیں ایم آئی ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی ایس ٹی سیگمنٹ کی چینجز آتی ہے, جو QRS اور ٹی ویو پہ آتا ہے, تو ایس ٹی اور ٹی ویو کی چینجز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا اس کی ڈپریشن ہوتی ہے ایس ٹی سیگمنٹ کی, یا ٹی ویو الٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انورٹڈ ٹی ویو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب پیشنٹ کو اسکیمیا ہے, اس کو بلڈ صحیح نہیں جا رہا ہے دل کو, ٹھیک ہے. تو اس کو اینی ٹائم کوئی بھی ایم آئی وغیرہ ہو سکتا ہے. اور اگر ایس ٹی سیگمنٹ ایلیویٹڈ ہے, کافی ایس ٹی سیگمنٹ ایلیویٹڈ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کو ایکیوٹ ایم آئی ہو گیا ہے. تو آپ نے ایسے مریض کے ساتھ تو نہیں چڑھنا ہے, ٹھیک ہے. باقی پھر آپ مریض کا ایکو دیکھتے ہیں, جو فائنڈنگ آپ کو آ جاتی ہیں اس کے بعد آپ اس کو ایکو دیکھتے ہیں. ایکو کارڈیوگرافی میں کیا ہوتا ہے, ایکو کارڈیوگرافی میں ہے کہ اس میں آپ کے سب جتنے چیمبر ہیں, چاروں چیمبر, ان کے والیومز اور والز آپ کو دکھاتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے ہارٹ کا نا, وہ والز دکھاتے ہیں کہ کوئی سٹینوسس ہے, کوئی یہ پرولیپٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے امپارٹنٹ بات جو ہوتی ہے وہ ایجیکشن فریکشن ہوتی ہے. ایجیکشن فریکشن کیا ہوتا ہے؟ ایجیکشن فریکشن یہ ہے کہ آپ کا جب ہارٹ ایک مرتبہ بیٹ کرتا ہے تو وہ کتنا پورشن جو ہوتا ہے اس کے اندر جو بلڈ موجود تھا ڈائسٹل میں آ گیا تھا,
اس کا کتنا پورشن یہ ہارٹ سے باہر نکال لیتا ہے، یہ ہارٹ ہمیں ایجیکٹ کر لیتا ہے، کچھ تو رہ جاتا ہے نا. تو یہ اگر دل کمزور ہے تو یہ کم جائے گا. نارمل یہ تقریباً 60-65 ہوتا ہے، 50 سے اباؤ ہونا چاہیے. اگر 50 سے کم ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے ہارٹ میں کوئی بڑا مسئلہ ہے اور یہ پراپر فنکشن نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان سب چیزوں کے بعد پھر آپ اس طرح اور انویسٹیگیشن ضروری ہوتے ہیں. مثلا آپ کا تھائرائڈ کا پیشنٹ آ گیا ہے تو تھائرائڈ کے آپریشن کے لیے آپ کو چاہیے کہ TFTs کریں، تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کریں، تاکہ اس میں دیکھیں کہ یہ ٹاکسک ہے یا یہ جو ہے یو تھائرائڈ ہے، اس میں ٹاکسک نہیں ہے. اور اگر مریض ٹاکسک ہے تو پہلے اچھا یہ ہے کہ اس کو ٹیکیکارڈیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو گرمی بہت لگتی ہے اور سویٹنگ ہوتی ہے. تو اچھا یہ ہے کہ ایسے مریضوں میں پھر ڈیورنگ سرجری ڈسریتمیاز کے خطرہ ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ یہ مریض کبھی پھر ایکیوٹ اس کو لیول بہت بڑھ جاتا ہے، آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں نا تو وہ ہارمون ریلیز ہو کے بلڈ میں چلا جاتا ہے، تو بلڈ میں پھر اس کو وہ ایکیوٹ پرابلم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو تھائرائڈ سٹارم کہتے ہیں، جس میں مریض کو سیویئر ٹیکیکارڈیا شروع ہو جاتا ہے، سویٹنگ ہوتی ہے، ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، جو تھائرائڈ کے اپنے وہ ہیں نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے آپ نے علیحدہ ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے پہلے یہ بات دیکھنی ہے ضرور کہ پیشنٹ یو تھائرائڈ ہے کہ نہیں ہے. پہلے آپ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ دیں اور اس کو یو تھائرائڈ کریں. ٹھیک ہے. اور عموماً آپ کو ٹیکیکارڈیا سے پتہ چل جاتا ہے کہ مریض یو تھائرائڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ TSH اور T3 T4 اس کے بغیر آپ نے تھائرائڈ سرجری نہیں کرنی ہے. یہ دیکھے بغیر آپ نے تھائرائڈ کے مریض کو نہیں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس طرح اور انویسٹیگیشن ہوتے ہیں، جیسے لیور میں نے آپ کو بتا دیا ہیپاٹائٹس B اور C کے مریضوں کا پرابلم ہوتا ہے. ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز کا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فاسٹنگ بلڈ شوگر کتنا ہے، کس چیز پہ ہے، میڈیکیشن کیا لے رہا ہے، یہ اورل ہائپوگلائسیمک پہ ہے یا انسولین پہ ہے، اور فاسٹنگ کتنا آ رہا ہے. اس کے علاوہ HbA1c دیکھنا ہے. اگر کرانک پیشنٹ ہے کہ اس کا HbA1c ہے وہ 3 مہینے کا آپ کو دکھاتا ہے کہ ڈیورنگ لاسٹ 3 منتھس اس کا ڈائبٹیز کنٹرول تھا یا نہیں کنٹرول تھا، وہ آپ کو دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ ڈیزیز کے لیے آپ پری آپریٹیو مریض کو تیار کرتے ہیں. مثلاً اگر کوئی اسمیٹک مریض آیا ہے اور وہ اس کو تکلیف ہے لیکن اس کو کف آ رہا ہے بہت اور اس کو ویز ہے چیسٹ میں، تو آپ اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو آپ کچھ ٹائم لیں گے اس کو اینٹی بائیوٹک اور برانکو ڈائلیٹرز پہ اسٹیرائڈز پہ ڈال کے نا، تاکہ اس کا وہ اسمیٹک وہ کم ہو جائے. لیکن پھر بھی ڈیورنگ سرجری آپ نے احتیاط کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ استھما جو ہے استھما کسی وقت اٹیک ہو سکتا ہے. یہ اٹیکس میں کفس بورڈس آتے ہیں نا، تو کسی وقت بھی کف آ سکتا ہے اور مریض کو اسپازم ہو جاتا ہے، پھر اس کی سیچوریشن گرنے لگتی ہے اور اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ اپنے مریضوں کو آپٹیمائز کرتے ہیں. مطلب ہے اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو آپ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہے، ایسے بھی مریض آتے ہیں جن کا بلڈ پریشر 200/120 ہوتا ہے، تو آپ نے پہلے اس کا بلڈ پریشر کوشش کریں. اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو آپ اس کو 1 ہفتے کے لیے پوسٹ پون کر لیں. ٹھیک ہے. اور اس کو میڈیسن دیں کہ اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے. لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہے اور آپ مریض کو بہت تکلیف ہے اور اس سے مطلب ہے ایکیوٹ گال بلیڈر ہے جس کے رپچر کا خطرہ ہے یا اس طرح کو ہوتا ہے، پھر تو آپ نے ارینج کرنا ہوتا ہے اسی وقت پہ، مطلب ہے میڈیکیشن دے کے. اب جو ہائپر ٹینشن کے مریض ہے اور جس میں ایکو ECG میں مسئلہ ہے، اس کو اسکیمیا ہے، تو وہ اسی کے مطابق ہم ڈیل کرتے ہیں. مطلب ہے
شارٹ اسمولال لگا لیتے ہیں، شارٹ ایکٹنگ بیٹا بلاکر. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض کو سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن نہ ہو، اس کو ٹیکیکارڈیا نہ ہو. کیونکہ ٹیکیکارڈیا سے کیا ہوگا، یہ ہارٹ کا جو اسکیمیا ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے سپلائی اور ڈیمانڈ سے. ٹھیک ہے، اب ڈیمانڈ کب بڑھے گا ہارٹ کا؟ ڈیمانڈ کا تب بڑھے گا جب اس کو مریض کو ٹیکیکارڈیا ہوگا، سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن ہوگی، پین ہوگا، تو مریض کی ٹیکیکارڈیا کے ساتھ ہارٹ کو اس کو آکسیجن کا ڈیمانڈ بڑھے گا. کیونکہ اب کنٹریکٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے تو انرجی چاہیے اور میٹابالزم چاہیے. تو اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ چیز نہ ہو. ٹھیک ہے، سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن نہ ہو، مریض کو پین نہ ہو، اس کو نہ ہو. ایک جو ہم انٹوبیشن کرتے ہیں تو یہ سٹیج بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے، اور اس میں پیشنٹ کو ڈیورنگ ڈائریکٹ لیرنگوسکوپی سیویئر سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن ہوتی ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ اسکیمک پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو پہلے سے اسمولال اویلیبل تھا، ابھی تو نہیں مل رہا ہے، ہوگا شاید کہیں کہ اسمولال شارٹ ایکٹنگ بیٹا بلاکر ہے تو وہ اس وقت ٹیکیکارڈیا نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے، اس طرح ہم اس کی ٹیکیکارڈیا کے ساتھ جو بلڈ پریشر تھوڑا بہت بڑھتا ہے اس کے لیے G10 بلاک پیچ رکھ لیتے تھے اسکن پہ، گلیسرل ٹرائی نائٹریٹ کے پیچ رکھ لیتے تھے تو اس کے ساتھ تھوڑا بہت ہو جاتا تھا. یا پھر IV لگنوکین دے دیتے تھے. مطلب ہے آپ نے اپنے مریض کو آپٹیمم کنڈیشن پہ رکھنا ہے تاکہ اس کو کچھ ڈیورنگ سرجری مسئلہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تو. اور سب سے زیادہ مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہی ہائپرٹینسیو ہوتے ہیں، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہوتا ہے، کوئی کسی نے اسٹنٹ لگایا ہوتا ہے، کسی نے اوپن ہارٹ سرجری کی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے لیے درد سر ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا نہیں ہوتا. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ وہ جو ہے میں نے ٹرائی کی ہے کہ جو روٹین کی آپریشن تھیٹر میں آپ کے لیے جو مریض کی جو مانیٹرنگ ہوتی ہے تاکہ ہر ایک چیز آپ کے سامنے رہے. اور جب آپ نے مریض کو انیستھیزیا دے دیا تو آپ اس کے سب کچھ کے ذمہ وار ہیں. وہ اگر اس کا ہاتھ گر کے زخمی ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس کے ذمہ وار ہیں کیونکہ وہ تو انکانشس ہے نا. آپ نے اس کے ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر کوئی مریض کا ہاتھ اس طرح گر جائے تو اس میں بریکیل پلیکسس کے انجری کا خطرہ ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھے ہیں مریض نیچے فرش پہ گر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے زیادہ وہ خیال رکھنا ہوتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک مریضوں کو جنرل انیستھیزیا دیں. مثلا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ریجنل انیستھیزیا دیتے ہیں یا لوکل انفلٹریشن سے بھی کام چل جاتا ہے. تو اس چیزوں کو آپشن کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے پیشنٹ کو انیستھیزیا کون سا دینا ہے. اگر اسپائنل انیستھیزیا کے ساتھ ہو جاتا ہے یا ایپیڈیورل کے پاس ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مریض پہ برڈن کم لا رہے ہیں. اس کا برڈن تھوڑا کم ہوتا ہے. ہوتا تو ہے کیونکہ آپ جب اسپائنل لگاتے ہیں، ایپیڈیورل لگا لیتے ہیں تو آپ ان کو جو نچلے T8 تک عموماً جاتا ہے یا T8 تک. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے جو نیچے کے سمپیتھیٹک سسٹم ہے وہ تو آپ بلاک کر رہے ہیں. تو اس سے مریض کو ویزو ڈائلیٹیشن ہوگا، ویزو ڈائلیٹیشن کے ساتھ اس کو ہائپوٹینشن ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ پرابلم تو مریض کو ہو سکتا ہے کہ پھر مریض نے کچھ کھایا پیا ہو، فل اسٹمک نہ ہو. اب آپ کے پاس ایک ایمرجنسی آئی ہے جس نے کھایا پیا ہوتا ہے، عموماً سی سیکشن آ جاتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں فیٹل ڈسٹریس ہے یا ریپچر یوٹرس ہے یا ایکٹاپک پریگننسی آ جاتی ہے جو بہت زیادہ بلیڈ کر رہی ہوتی ہے. تو ان مریضوں کو پھر آپ اسپائنل سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہائپو والیومیا میں ہے، بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے تو وہ اسپائنل اس کے لیے ایک کانٹرا انڈیکیشن ہے کیونکہ اس میں خود سمپیتھیٹک بلاک ہو جاتے ہیں. بہرحال اس کو پھر آپ مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
نارفیڈرین وغیرہ دے کے اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں، اس کی ہائپرٹینشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ مریض کے مطلب ہے میڈیسن کی الرجی کی یا کوئی اور پہلے اس کی سرجری ہوئی ہے، ٹوبیکو یا الکوہول ہیں، ان کی آپ نے ہسٹری لینی ہے کہ یہ چیزیں اگر یہ مریض کی اس کو افیکٹ کر سکتا ہے، فیملی ہسٹری ہے۔ اور اس کے بعد آپ جنرل فزیکل ایگزامینیشن، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنرل فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، اس میں جانڈس، انیمیا، سائنوسس، یہ چیزیں آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ امپارٹنٹ، اگر آپ پیشنٹ کو جے دے رہے ہیں تو آپ اس کی ایئر وے کو چیک کریں، ٹھیک ہے، اس کے دانتوں کو چیک کریں کہ دانت کیسے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے دانت نکلے ہوتے ہیں، کوئی انسیزر ٹوٹتے ہیں، باقی کچھ ابنارملٹیز ہوتی ہیں، مائکرو گرنتھیا ہوتا ہے، چھوٹا چن ہوتا ہے، اور یہ انسیزرز باہر کو آئے ہوتے ہیں، ریسیڈنگ انسیزرز ہوتے ہیں جس میں شارٹ نیک ہوتے ہیں، اوبیس ہوتے ہیں۔ اوبیسٹی بذات خود ایک فیکٹر ہے جو آپ کو بہت تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فزیکل ایگزامینیشن کے بعد لیبارٹری ایویلویشن، جیسے میں نے آپ نے کو بتا دیا کہ آپ لیبارٹری کے بھی چیزیں دیکھیں، ای سی جی ہے، ایکو ہے، اور کریٹینین ہے، آئی این آر ہے، جہاں آپ کو جس سسٹم کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس کو ضرورت کے مطابق ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس میں ایک چیز اور ہے، اے ایس اے کلاسیفیکیشن۔ آج کل آپ کو جو چارٹ بنایا ہوتا ہے نا، تو اس میں اے ایس اے کلاسیفیکیشن ہوتا ہے۔ اے ایس اے کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ یہ امریکن سوسائٹی آف انیستھیزیالوجسٹ میں ڈیزیز پیشنٹ کا ایک کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے، اور اسی کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی مارٹیلٹی ہوتی ہے۔ مطلب پیشنٹ کو آپ اگر ایکسپلین کرنا چاہے تو آپ اس کے مطابق پیشنٹ کے اٹینڈنٹس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور اس سے پھر ریٹن کنسنٹ لیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ مریض کو یہ نہیں بتائیں گے اٹینڈنٹس کو کہ آپ کے مریض کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، دل بند بھی ہو سکتا ہے، ڈسریتمیاز ہو سکتے ہیں، اور اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کا مریض مر جائے، اس کو فرض کیا ایکیوٹ ایم آئی ہو گیا ٹیبل پہ اور وہ مر گیا، ہارٹ بند ہو گیا، ڈسریتمیاز ہو گئے، تو وہ تو پھر آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ نے ان کو پہلے بتانا ہے اور ان سے ریٹن کنسنٹ لینا ہے۔ تو وہ اس کے لیے امریکن سوسائٹی آف انیستھیزیالوجی کلاسیفیکیشن ہے، اس کی پھر اپنی اپنی مارٹیلٹی ہے، جتنا آپ اوپر جاؤ گے تو اس کی مارٹیلٹی ہوتی ہے۔ اے ایس اے کلاسیفیکیشن میں ہے کہ اے ایس اے 1 جو ہے دس از نارمل پیشنٹ، جو ہیلدی مریض ہے آپ کا، ٹھیک ہے، ینگ پیشنٹ ہے، ہیلدی ہے، جو بھی ہے، کوئی سسٹمک ڈیزیز اس کو نہیں ہے، نہ وہ ہائپرٹینسو ہے، نہ کوئی ڈائبیٹک ہے، کوئی اور بھی نہیں ہے، تو یہ اے ایس اے 1 میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اے ایس اے 2 میں کون سے مریض آتے ہیں؟ جس کو مائلڈ سسٹمک ڈیزیز ہوتی ہے، مطلب ہے ایک مریض ہے، اس کو ہائپرٹینشن ہے لیکن وہ دوائی اپنے ٹائم پہ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو ڈائبٹیز ہے اور وہ اپنے دوائی کے ساتھ اس نے اپنا بلڈ شوگر نارمل رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے، اور کسی کوئی اور سسٹم اس کا افیکٹ ہو لیکن وہ نارمل زندگی گزار رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، تو وہ اے ایس اے 2 میں آ جاتا ہے۔ اے ایس اے 3 میں وہ مریض آ جاتے ہیں جو جن کی ڈیزیز ذرا سخت ہوتی ہے، جو مطلب ہے جو اس کی ایکٹیویٹی کو تھوڑا بہت افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ پیشنٹ سے پوچھتے ہیں گھر میں سیڑھیاں ہیں، ہاں ٹھیک ہے، تو آپ سیدھا ایک مرتبہ میں پورا چڑھ سکتے ہیں یا نہیں چڑھ سکتے، یا آپ بیچ میں رک جاتے ہیں کسی وجہ سے، آپ کا سانس پھولنے لگتا ہے یا آپ کا چیسٹ میں پین شروع ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ مجھے یہ ہے۔ اب ایسے مریض تھوڑی سی ایڈوانس ڈیزیز ہوتی ہے تو ان کو اے ایس اے 3 میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 4 پھر یہ ہے کہ اس میں
مریض تقریباً انکیپیسیٹیٹڈ ہو جاتا ہے. فنکشنل لمیٹیشن آ جاتی ہیں 3 میں اور فنکشنل انکیپیسیٹیٹ ہو جاتا ہے یہ 4 میں. اب ان کی ارے کی اپنی مارٹیلیٹی ہے. ASA1 اور 2 کی تو بہت کم ہے لیکن 3 اور 3 کی تقریباً 4.5 ہے, 4 کی بھی زیادہ ہے. مطلب ہے پھر 5 جو ہے ASA5 وہ مریض ہوتے ہیں جو بغیر سرجری کے آپ کہتے ہیں کہ یہ سروائیو نہیں کرے گا, وہ ASA5 ہوتے ہیں. اس میں مارٹیلیٹی پھر بہت زیادہ ہے. مطلب ہے مریض خود اگر آپ آپریشن نہیں کرے تو آپ آئندہ 24 گھنٹے سے زیادہ زندہ رہنے والا نہیں ہے, لیکن سرجری اگر ہو جائے تو کچھ چانس بن جاتا ہے. تو کہتے ہیں ایسے میں تقریباً 50% مارٹیلیٹی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ مارٹیلیٹی وغیرہ جو ہوتی ہے مریض کی کوئی پرابلم ہونے کا, آپ کو مریض کے اٹینڈنٹس کے ساتھ, کلوز ریلیٹیوز کے ساتھ, ٹھیک ہے, جو آپ کو کنسنٹ دیتے ہیں سرجری کے لیے, ان کے ساتھ آپ پہلے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو. پیشنٹ کو آپ نے انیستھیزیا دے دیا ہے, اس کی سرجری ہو رہی ہے, تو آپ کے ساتھ کیا کیا مانیٹرنگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو پہلے تو کارڈیو واسکولر کی مانیٹرنگ ہے, اس میں آپ کے ساتھ مانیٹر لگا ہوتا ہے. اس میں آپشن ہوتے ہیں اکثر 3-4 آپشن ہوتے ہیں. ایک آکسیمیٹری ہوتی ہے, ایک بلڈ پریشر ہوتا ہے اس میں, اور بلڈ پریشر, آکسیمیٹری اور ٹمپریچر کا بھی ہوتا ہے, اور ECG کا بھی ہوتا ہے. تو یہ 4-5 چیزیں اس میں ہوتی ہے. تو آپ کے ساتھ مشین پہ لگا ہوتا ہے یا مشین کے ساتھ فکس آتے ہیں, جو قیمتی مشین ہے ان کے ساتھ فکس آتے ہیں. تو پہلے ہم لے لیتے ہیں, آپ مریض کو کف باندھ دیتے ہیں. دس از نان انویسیو میتھڈ آف میجرنگ بلڈ پریشر. اب کف کا سائز آپ کا نارمل ہونا چاہیے, چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بڑے کے لیے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے, چھوٹے کے لیے بڑا نہیں ہونا چاہیے, ایوریج آپ کا ہونا چاہیے. باقی یہ جو کف لیول ہے یہ ہارٹ کے لیول پہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ اوپر جائے گا نیچے آئے گا تو یہ غلط دے گا آپ کو بلڈ پریشر. تو بلڈ پریشر عموماً جو مشین آپ کو ڈسپلے کرتا ہے اس میں ہوتا ہے ایک سسٹالک بلڈ پریشر, ایک ڈائسٹالک بلڈ پریشر, ایک مین بلڈ پریشر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سسٹالک بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ جب آپ کا ون ہارٹ کنٹریکٹس اور اس کے ساتھ جو ایجیکشن فریکشن کا جو نکلتا ہے آرٹریز میں, تو اس وقت جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے, پلسیٹائل سا یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر جب ڈائسٹلی میں جاتا ہے ہارٹ تو یہ ڈائلیٹ کرتا جاتا ہے اور اس کا ایارٹک وال کلوز ہو جاتا ہے, تو الٹا نیچے کی طرف یا اس کا پریشر آنے لگتا ہے. تو اس دوران جو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو ڈائسٹالک بلڈ پریشر کہتے ہیں. مین بلڈ پریشر ہوتا ہے کہ جو پلس سائیکل جو ہوتا ہے اس کے درمیان جو تھرو آؤٹ ایک پریشر سا رہتا ہے ایوریج, تو وہ مین بلڈ پریشر ہوتا ہے. تو اب سسٹالک اور ڈائسٹالک کے درمیان جو پریشر ہوتا ہے وہ دیٹ از اے پلس پریشر, ٹھیک ہے, پلس پریشر. تو پلس پریشر بعض مریضوں میں بڑھ جاتا ہے اور ڈائسٹالک بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. عموماً یہ ایارٹک سٹینوسس میں ہوتا ہے, اور چونکہ ہارٹ کو سپلائی جو ہوتا ہے کورنری سپلائی ڈیورنگ ڈائسٹلی زیادہ ہوتی ہے ہارٹ کو جو بلڈ جاتا ہے, تو ایسے مریض اسکیمیا کے ڈینجر میں ہوتے ہیں. ایسے مریضوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ مین آرٹیریل پریشر کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ سسٹالک بلڈ پریشر پلس 2 ٹائمز ڈائسٹالک بلڈ پریشر ڈیوائڈیڈ بائی 3, تو یہ آپ کا مین بلڈ پریشر آ جاتا ہے. اب بلڈ پریشر کے اپنے یہ امپارٹنس ہے. آپ بلڈ پریشر کیوں میجر کرتے ہیں؟ بلڈ پریشر آپ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈیورنگ جو ہائپرٹینسو مریض ہے اس کا کسی وقت بھی فلکچویٹ کر سکتا ہے, کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اور اس کا یہ ہے کہ اگر ہائپو والیوما میں مریض جا رہا ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے مریض سے, تو اس کا بلڈ پریشر کم ہو جائے گا, کم ہوتا جائے گا. اور کیا ہوگا, اس کو ٹیکیکارڈیا ہوگا.
اور اگر کسی اور وجہ سے اس کا بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے، وہ ہے ہارٹ اسکیمیا کی وجہ سے. اگر ایک مریض کو ڈیورنگ سرجری MI ہو جائے تو اس کا بلڈ پریشر پک نہیں کرے گا، وہ نیچے ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بلڈ پریشر آپ جلدی سے پھر ارینجمنٹس کر لیتے ہیں، بڑا کینولا ڈال دیتے ہیں اگر ہائپو والیومیا میں ہے، اور چیز شروع کر لیتے ہیں. اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے، تو آپ اس کو ہمارے پاس آج کل لیبیٹالال اویلیبل ہے. لیبیٹالال بہت الفا اور بیٹا بلاکر ہے اور اس سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. دوسرا اس میں آئی سی جی مانیٹر میں ICG کا آپشن ہے کہ آپ کے ساتھ اسکرین پہ ڈائریکٹ ECG آئے. تو یہ عموماً میں تو خود ہر ایک مریض میں نہیں لگاتا، آپ نے لیڈز لگانے ہوتے ہیں، تو میں تو نہیں لگاتا، لیکن بعض مریضوں میں اس کا ہونا ضروری ہے. اب اسکیمک پیشنٹ ہے یا فیوکروموسائٹوما کا مریض ہے، اس طرح کا مریضوں میں یہ ضروری ہوتا ہے. ECG لیڈز آپ کیا لگاتے ہیں؟ ڈیورنگ سرجری جو ECG ہم دیکھتے ہیں جو آتا ہے ڈسپلے ہوتا ہے، اس میں آپ نے 3 لیڈ لگانے ہوتے ہیں. ایک رائٹ آرم پہ لگانا ہوتا ہے، اور ایک آپ نے لیفٹ لیگ پہ لگانا ہے، اور ایک ادھر آپ نے جو ماڈیفائڈ V5 ہے، V5 ادھر ہی لگتا ہے نا، 5th انٹرکاسٹل اسپیس ان دا انٹیریئر ایگزیلری لائن، ایک ادھر ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی مشین پہ آپ کے پاس آ جائے گا لیڈ 1 2. ٹھیک ہے، تو لیڈ 2 جو ہوتا ہے وہ لیڈ 2 آ جاتا ہے، اور لیڈ 1 جو آپ نے ماڈیفائڈ V5 لگایا ہے. تو ماڈیفائڈ V5 کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ST سیگمنٹ چینجز اس کی آپ کو آئیں گی جب انٹیریئر یا لیٹرل وال کا اسکیمیا ہوگا. تو اس میں آپ کو نظر آئے گی کہ سیگمنٹ جو ہے نیچے کو سلپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح لیڈ 2 میں آپ وہی 2 چیزیں دیکھتے ہیں. لیڈ 2 عموماً ریٹ کے لیے ہوتا ہے، ڈسریدمیاز کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ڈسریدمیاز آ رہے ہیں. فیوکروموسائٹوما میں چونکہ ڈیورنگ سرجری یہ اس کا ایڈینل کا ٹیومر ہے، تو یہ ہارمونز ریلیز کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ٹیکیکارڈیا ہو سکتا ہے، ڈسریدمیاز ہو سکتے ہیں. تو آپ ان کو پہلے سے مانیٹر کر لیتے ہیں کہ آپ پھر ٹائم پہ ان کو ٹریٹمنٹ دیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کا بلڈ پریشر جو ہم نے بتایا فیوکروموسائٹوما میں ہم نے اپنا ایک ڈرپ سیٹ کیا ہوتا ہے اس کا اینٹی ہائپرٹینسو ایجنٹ کا، سوڈیم نائٹروپروسائڈ، وہ ڈرپ ہم سیٹ کر لیتے ہیں، اور ادھر سے آپ کا BP آ رہا ہوتا ہے. اگر BP زیادہ ہوتا جاتا ہے آپ ڈرپ تیز کرتے ہیں، اگر کم ہوتا ہے تو وہ اس کا انسٹنٹ ایفیکٹ ہوتا ہے. لیبیٹالال کا تو ہم عام ایفیکٹ ہوتا ہے، مطلب کچھ دیر کے لیے رہتا ہے، اس کا انسٹنٹ شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کارڈیوواسکولر سسٹم کی مانیٹرنگ کے لیے ایک تیسرا وہ ہے CVP لائن. CVP لائن آپ سیریس مریضوں میں ڈالتے ہیں، یا جو مطلب ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے جس کی آپ نے فلوئڈ مانیٹرنگ کرنی ہے کہ کتنا جانا چاہیے. یہ CVP لائن یہ سینٹرل وین سے جاتے ہیں، سب کلیوین وین سے یا انٹرنل جوگولر سے، اور اس کا ادھر رہ جاتا ہے. اپنا طریقہ سیٹ ملتا ہے پورا. آپ پہلے نیڈل جاتے ہیں، پھر اس میں گائیڈ وائر ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر ڈائلیٹ کرتے ہیں، پھر کیتھیٹر ڈال دیتے ہیں، پھر ادھر سٹچ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باہر آ کے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ جتنا فلوئڈ دینا چاہیں آپ اس کے ساتھ دے سکتے ہیں. باقی کچھ ڈرگز ایسے ہیں جو وین کے لیے فلیبائٹس کاز کرتے ہیں اور پرابلم کرتے ہیں، تو آپ وہ اس کے تھرو دیتے ہیں. چونکہ یہ سیدھا ایٹریا کے اوپر ہی پڑا رہتا ہے، تو اس میں وہ وصل فلیبائٹس وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اس کا آپ میجر کرتے ہیں کہ پریشر کتنا ہے، تو وہ آپ کے اسٹینٹ پہ ایک ماؤنٹ ہوتا ہے جس میں سینٹی میٹر کے نشان ہوتے ہیں. اس کے پاس آپ پیپ لگا لیتے ہیں جو آپ کنیکٹ کرتے ہیں مریض کے ساتھ. تو ادھر اس کا T لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ آپ اگر اس طرف کنورٹ، مطلب اس کے میجرمنٹ کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح میجر کرتے ہیں، اور وہ نارملی 0 to 8 سینٹی میٹر آف واٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
شاک کے پیشنٹ ہے یا بہت بڑی واسکولر سرجری ہو رہی ہے اس کے لیے ہے. اب بعض سینٹر میں یہ آئی سی یو میں جب مریض آتا ہے تو سب کو لگا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سی وی پی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ سینٹرل وینس پریشر کو میجرمنٹ کے طریقہ ہوتا ہے, اور یہ 0 to 8 سینٹی میٹر آف واٹر اس کی نارمل رینج ہے, اور مائنس میں ہو سکتا ہے اگر مریض ہائپو والیومیا میں ہے, اور اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے اوور ہائیڈریٹ کیا ہے مریض کو. پلس آکسی میٹر آپ نے یہ دیکھا ہوگا, جو یہ ڈیزیز جو آئی تھی لوگوں نے گھروں کے لیے بھی لے لیے تھے, جو آپ کا آکسیجن کا سچوریشن بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کے ساتھ اسی مانیٹر میں وہ آپشن بھی موجود ہے. اس کا ایک پروب آپ انگلی کو لگاتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے ایک طرف سے لائٹ ایمٹ ہوتی ہے اور دوسرا طرف سے اس کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کو پھر مشین کیلکولیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں وہ لائٹ ہے, ریڈ ہے, انفرا ریڈ ہے, وہ پھر آکسیجنیٹڈ اور نان آکسیجنیٹڈ بلڈ کا علیحدہ علیحدہ ایبزارپشن ہے اپنا اپنا, تو اسی کے حساب سے مریض آپ کو بتاتا ہے. اب پلس آکسی میٹر ہمارے لیے بہت امپارٹنٹ ہے. دیکھیے یہ عام مریض میں ضرور لگنا چاہیے. آپ کو کسی وقت بھی مریض کو آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے, اس کا آکسیجن کم ہو جائے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کے مریض کی سچوریشن ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو فوراً ٹریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہر ایک مریض کو لگنا چاہیے. اس کا انڈکشن میں بھی رول ہے, اس کا تھرو آؤٹ دی سرجری بھی رول ہے. آپ کا سرکٹ کہیں ڈسکنیکٹ ہو جائے یا آپ کا ٹیوب نکل جائے اپنی جگہ سے, یا کنک ہو جائے, یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے ڈیورنگ انیستھیزیا, تو آپ کو یہ آکسیمیٹری بتائے گا کہ آپ کا اب آکسیجن کم ہو رہا ہے, تو آپ اپنی چیزوں کو دیکھیں کیا مسئلہ ہے. تو آکسیمیٹر آپ کا ریکوری میں بھی کام آتا ہے. اگر آپ کا مریض آپ کا پورا ریورس نہیں ہے, یا آپ نے مریض کو نارکوٹک انالجیسک دیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ریسپیریٹری ڈپریشن میں ہے, تو اس کا جو آکسیجن سچوریشن ہے وہ کم آئے گا. نارملی میں تو خود اس آکسی میٹر کو الارم جو ہوتا ہے, اس میں سب مانیٹرز میں اپر اور لوور لمٹ کے الارم بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنے لیے ایک لمٹ رکھا ہوا ہے کہ پلس جو مریض ہے وہ 50 سے کم نہیں ہونا چاہیے, اس پر آپ سیٹ کر لیتے ہیں. وہ اوپر کا الارم لگا ہوا ہے کہ 100 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, تو اگر یہ کراس کرے گا تو یہ الارم دے گا. میں نے تو اپنا 97 پہ رکھا ہوا ہے. کورونا میں تو آپ کو پتہ تھا لوگ 90 تک ایکسیپٹ کر لیتے تھے فزیشین کہ ٹھیک ہے مریض کو گھر میں رکھیں, 90 کے بعد پھر آکسیجن لگا دیتے نا. اب 90 پہ کہ ہمارا جو وہ کہتا ہے کہ 90 پہ آکسیجن اتنا کم ہو جاتا ہے کہ یہ آرٹیریل آکسیجن پریشر 65 پہ آ جاتا ہے. یا سائنوسس کی جو ڈیفینیشن ہے, سائنوسس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو آپ کا انسیچوریٹڈ ہیموگلوبن کی اماؤنٹ 5 گرام سے کم ہو جائے, 5 گرام پر ڈی سی لیٹر سے کم ہو جائے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ مریض بلو ہو جائے گا. یہ جو آپ کو بلو نظر آتا ہے یہ آپ کا ڈی آکسیجنیٹڈ ہیموگلوبن ہوتا ہے. تو ہمیں تو یہی کہا ہے کہ 90 تو میں کہتا ہوں بہت نیچے ہے. بہرحال ریکوری میں بھی پھر آپ کو اگر مریض امپروو نہیں کر رہا ہے, پہلے تو یہ ہے کہ ایک وجہ تو ریکوری میں یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے مریض کو ریلیکسنٹ جو دیا ہے اس کو آپ نے ریورس نہیں کیا ہے, یا مریض صحیح ٹائم پہ ریورس نہیں ہوا. کم از کم 15 منٹ چاہیے. آپ نے جب ڈوز دیا ہے تو 15 منٹ تک آپ ریورس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. وہ ادھر اپنے ریسیپٹر کے ساتھ پھنسا ہوا ہے, وہ نکلے گا نہیں کہ ریسیپٹر ریلیز ہو جائے اور اپنا فنکشن شروع کرے. تو اگر آپ نے غلط ٹائم پہ دیا ہوا ہے تو وہ آپ کو ریورس نہیں ہوگا مریض. تو مریض کا مسل پاور نہیں ہوگا, تو مسل پاور نہیں ہوگا تو پراپرلی بریتھ بھی نہیں کرے گا. تو اس طرح آپ اس کو پھر آکسیجن دیتے رہتے ہیں اور آپ 15 منٹس کے بعد اپنا ریورس ریپیٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ریورس بھی ریپیٹ کر لیا
پھر بھی پیشنٹ کا سچویشن نیچے سے 90 سے نیچے ڈراپ ہو رہا ہے، تو آپ نے جو نارکوٹک انرجیسک دیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نارکوٹک انرجیسکس کی وجہ سے مریض کو رسپیریٹری ڈپریشن ہو گیا ہے۔ نارکوٹک انرجیسک کا سب سے بڑا جو ایڈورس ایفیکٹ ہے وہ رسپیریٹری ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مریض کو رسپیریٹری ڈپریشن ہو گیا اور وہ پراپرلی بریتھ نہیں کر سکتا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بریدنگ ریٹ کم ہوتا ہے اور مریض جو وہ سچوریشن کم ہوتی ہے۔ تو ایسے مریض کو آپ نارکوٹک انرجیسک کو پھر آپ ریورس کرتے ہیں، آپ ریورس کرتے ہیں۔ اس کا اینٹی ڈوٹ اویلیبل ہے نیلاکسان کے نام سے، ٹھیک ہے۔ نیلاکسان 0.4 ملی گرام شاید ڈوز میں آتا ہے، ایک انجیکشن ہے، وہ آپ لگا لیتے ہیں تو وہ سلو لگا لیتے ہیں ڈائلوٹ کر کے، تو اس کا نارکوٹک انرجیسک کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا مریض کو نارمل پہ آنا چاہیے۔ لیکن اس کو جب آپ ریورس کریں گے، نارکوٹک انرجیسک کی آپ نے سوسیگان دیا ہوا ہے یا آپ نے مریض کو نیل بین دیا ہوا ہے، عموماً ہم ٹرامال استعمال کرتے ہیں۔ ٹرامال بہت نرم میڈیسن ہے، مطلب ہے اس کے ایفیکٹس اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ جو اوپیائڈ ریسیپٹرز ہیں نا اس پہ اس کے ایفیکٹ بہت کم ہیں اور 1-2 ریسیپٹرز پہ ہے ہی نہیں ہے، تو یہ بہت اچھا ہے، عموماً اس سے کمپلیکیشن نہیں ہوتا۔ لیکن لڑکے نیل بین بھی استعمال کرتے ہیں، وہ تھوڑا زیادہ پوٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ اس کو ریورس کریں گے تو مریض کو اتنا سیویئر پین شروع ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے اس کی سمپیتھیٹک سٹیمولیشن ہوگی اور اس کو پلمونری ایڈیما ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ بیفور گیونگ ریورس آپ مریض کو پہلے اچھا سا دوسرا انرجیسک دے دیں، نان نارکوٹک، مطلب وہ رن ہے، عموماً ہم استعمال کرتے ہیں ٹوراڈال استعمال کرتے ہیں۔ ٹوراڈال بہت اچھا ڈرگ ہے، اس کو آپ آئی وی دے سکتے ہیں، پیڈیٹریشن سرجری کے 4-5 دن آپ دے سکتے ہیں۔ 30 ملی گرام میں آتا ہے اور آپ اس کو 8 گھنٹے کے بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں، عموماً 5 ڈیز سے زیادہ نہیں دیتے۔ تو آپ پہلے مریض کو ریورس کرنے سے پہلے آپ اس کو ٹوراڈال لگا دیں تاکہ اس کو یکدم وہ درد شروع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا میجک ایفیکٹ ہوتا ہے، اینٹی ڈوٹ ہے، اگر اس کی وجہ سے ہے تو وہ مریض آنکھیں کھول لیتا ہے اور باتیں کرنے لگتا ہے، جس طرح ہائپوگلائسیمیا میں ہوتا ہے، مریض ہائپوگلائسیمیا میں ہوتا ہے اور آپ اس کو گلوکوز دے دیتے ہیں، کنسنٹریٹڈ 25% گلوکوز دے دیتے ہیں، تو مریض آنکھیں کھول لیتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، اور اس سے پہلے آپ اس کو پنچ لگائیں، جو بھی کریں وہ اس کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے بالکل ایک انیستھیٹک کی ضروری ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ باقی یہ اس کا یہ بھی ہے کہ اس کا جو یہ پلس ویو آتا ہے نا، وہ آپ کو آپ کے پلس کا والیوم بھی بتاتا ہے۔ اگر پلس آپ کا والیوم ٹھیک ہے تو یہ اونچا جائے گا، اگر والیوم نیچے گرے گا تو یہ دس از بیکاز آف دی پرفیوژن آف دی جو آپ نے یہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ سسٹالک کے ساتھ پرفیوژن زیادہ ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، تو وہ اوپر کو چلا جاتا ہے۔ تو یہ آکسیمیٹری کی بہت وہ ہے اور یہ ضروری ہے، جب بھی آپ مریض اندر لائیں تو آپ اس کو بلڈ پریشر کف لگائیں اور اس کو آکسیمیٹری کا پروب لگا لیں، ٹھیک ہے، تاکہ شروع ہو جائے۔ یہ تو انیشل آپ ریڈنگ بھی لے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر آپ کو بار بار اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیپنوگراف کیا ہے؟ کیپنوگراف جو ہے یہ آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول بتاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو کہتے ہیں اینڈ ٹائیڈل کاربن ڈائی آکسائڈ۔ آپ کی لنگس کا جو اینڈ ٹائیڈل والیوم ہوتا ہے نا، اوپر نیچے، ٹھیک ہے، تو جس وقت ہوا تقریباً نیچے لیول پہ آتی ہے نا ایکسپائریشن میں، تو اس وقت یہ سیمپل کلیکٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو انالائز کر کے دے دیتا ہے کہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نارمل اینڈ ٹائیڈل کاربن ڈائی آکسائڈ کتنا ہے، لنگز میں
جو آپ کے ٹیشوز سے کاربن ڈائی آکسائڈ آتا ہے لنگز میں، تو الویولائی میں اس کی اماؤنٹ 35 to 45 رہتی ہے، ایوریج 40 رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کیپنوگراف آپ کو بتائے گا کہ آپ کا اتنا کاربن ڈائی آکسائڈ لیول ہے آپ کا۔ ہماری بہت ساری سرجری آج کل لیپروسکوپ سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیپروسکوپک پولیسسٹیکٹمی کرتے ہیں، اوویرین سسٹ نکالتے ہیں، ہرنیا ریپیئر کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی پروسیجر لیپروسکوپک سے کرتے ہیں۔ اب ان کو ایبڈامن انفلیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی گیس آپ نے ڈالنا ہے جو ایبڈامن کو انفلیٹ کرے، اور آپ اپنا کیمرہ اور یہ جو چیزیں کینچی وغیرہ جو آپ لے جا سکتے ہیں لے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان سب گیسز میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہوں نے منتخب کیا ہوا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ سے انفلیشن کرتے ہیں، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ انفلیمیبل نہیں ہے، کیونکہ ادھر آپ کاٹری استعمال کریں گے، اگر کوئی ایسا گیس آپ یوز کریں گے جو انفلیمیبل ہے تو وہ پھٹ جائے گا، دھماکہ کرے گا، تو یہ انفلیمیبل نہیں ہے اور کلر لیس ہے، تو یہ پریفرڈ گیس ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ایبزارب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ ای آر سے بھی زیادہ ایبزاربیبل ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اب یہ ایبزارب ہوگا تو یہ بلڈ میں اس کی لیول بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ اگر بلڈ میں اس کا لیول بڑھے گا، ہم نے دیکھے ہیں کہ 60 تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انٹائڈل کاربن ڈائی آکسائڈ بلڈ میں لیول بڑھ جاتا ہے، تو یہ آپ کو پرابلم دے گا۔ کیا پرابلم دے گا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ اگر بلڈ میں بڑھ جائے 60 سے زیادہ ہو جائے تو یہ ڈسریتمیاز کرتا ہے، ٹھیک ہے، ڈسریتمیاز کرتے ہیں، ہارٹ کو ارریگولر کرتا ہے، ہارٹ بلاک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کیپنوگراف جو ہے یہ لیپروسکوپک سرجری کے لیے مینڈیٹری ہے، ضروری ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیول کتنا ہے، اس کے بغیر آپ نے نہیں کرنا۔ آج کل یہ تو بزنس جا رہا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، تو یہ تھوڑا مہنگا ہے اس کا یہ جو مانیٹر ہے، تو یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ میں نے دیکھے ہیں مریضوں میں کہ ان کے بڑھ جاتے ہیں، ایبزارپشن ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر تو اس لیے ای سی جی مانیٹرنگ اس کیس میں بھی آپ کو، کیپنوگرافی میں بھی آپ کو ای سی جی مانیٹرنگ آنی چاہیے کہ آپ کو ڈسریتمیاز کا پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض انہیلیشن انسٹیٹک ایجنٹ ایسے ہیں جیسے ہیلوتین ہے کہ وہ زیادہ ڈسریتموجینک ہیں، زیادہ ڈسریتمیاز کاز کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بھی احتیاط کرنا ہے کہ آپ نے ہیلوتین کے بجائے کوئی دوسرا فلورینیٹڈ ہائیڈرو کاربنز یوز کرنا ہے، مثلاً آئسو فورین ہے یا سی او فورین ہے، تو ان میں یہ چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو آپ مانیٹرنگ کرتے ہیں وہ یورینری آؤٹ پٹ ہے۔ آپ کا کوئی میجر سرجری ہو رہی ہے یا مریض شاک میں ہے، مطلب ہے پرولانگ سرجری ہے، تو اس میں یورینری آؤٹ پٹ کو بھی میجر کرتے ہیں، یہ بھی مانیٹرنگ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یورینری آؤٹ پٹ آپ مریض کو کیتھیٹر ڈالا ہوتا ہے اور آپ کو اس کے بیگ میں چیک کرتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں کہ اتنے سے اتنے ٹائم میں اس کا آؤٹ پٹ اتنا ہے۔ اگر 0.5 ml پر kg پر آور سے اگر یورینری آؤٹ پٹ کم ہے تو مطلب ہے کہ آپ کی کڈنی پراپر فنکشن نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ طریقہ کرتے ہیں، یا بلڈ پریشر بڑھا لیتے ہیں یا مریض کو ڈوپامین پہ ڈال دیتے ہیں، جو بہت سمال ڈوز میں دیتے ہیں، اور وہ یورینری آؤٹ پٹ کو انکریز کرتے ہیں۔ بچوں میں عموماً ہائپوتھرمیا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو بچوں میں آپ نے ٹمپریچر کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگر پرولانگ سرجری ہے اس کے لیے آپ نے کولنگ سسٹم کو بند کرنا ہے، اور ہائپوتھرمیا بچوں میں بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اڈلٹس میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر پیشنٹ ہائپوتھرمیا میں گیا وہ ریکور کرے گا تو ریکورنگ میں شیورنگ ہوگی اس کی۔ اب شیورنگ پھر وہی سپلائی اور ڈیمانڈ کی بات آ جاتی ہے۔ شیورنگ میں جب مثلا شیورنگ کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ انرجی وہ استعمال کرتے ہیں شیورنگ کے دوران، ایون 5 ٹائمز جو ہوتا ہے نارمل کا وہ انرجی یوز کرتے ہیں۔ اور اگر انرجی یوز کرتے ہیں، آکسیجن یوز کرتے ہیں، تو آپ کو پھر زیادہ آکسیجن
تو ایک بات تو ضروری ہے کہ آپ نے 100% آکسیجن مریض کو دینا ہے ڈیورنگ شیورنگ. اگر آپ ایسے چھوڑیں گے نا تو اس کو ہائپوکسیا ہو جائے گا. تیسرا ہم کبھی کبھی یہ لڑکے استعمال نہیں کرتے، پیریفرل نرو اسٹیمولیٹر ہوتا ہے. جو پیریفرل نرو اسٹیمولیٹر چھوٹا سا الیکٹریکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو کرنٹ دیتا ہے. وہ اس میں ٹرین آف 4 میں بھی ہوتا ہے، ٹیٹینک ہوتا ہے، اس میں آپشن ہوتا ہے. تو اس میں آپ ریلیکسنٹ دیکھتے ہیں کہ ریلیکسنٹ آپ کے ٹھیک ہیں یا اس کی اور ڈوز دینی ہے یا نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے، ڈوز ریپیٹ کرنے کے لیے آپ دیتے ہیں. ٹرین آف 4 میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر النر آرٹری کے نرو کے ساتھ لگاتے ہیں تو نرو پہ رکھ کے اس کے 2 پروب ہوتے ہیں، آپ اس کو ٹرین آف 4 دبا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹرین آف 4 آئے گا تو یہ آپ کا اس طرح کنٹریکشن ہوگی. ٹھیک ہے، اب اگر پیشنٹ فلی ریلیکس ہے تو آپ کو نہیں آئے گا کنٹریکشن. ٹھیک ہے، اگر پیشنٹ ریلیکس تھا اور ریکور ہو رہا ہے تو آپ کو دو آ جائیں گا، تیسرا چوتھا نہیں آئے گا. مطلب ہے آپ کی حساب اس کے حساب سے، ڈوز کے حساب سے. اب اگر 2 آپ کے آ گئے نا تو اگر سرجن کہتا ہے کہ پیشنٹ ریلیکس نہیں ہے تو آپ اور ریلیکسنٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح پہلے ہم یہ کمپٹیٹیو اور نان کمپٹیٹیو مسل ریلیکسنٹ کے لیے بھی دیتے تھے، ٹیسٹ کرتے تھے. اس میں یہ ٹرین آف 4 تھا. پھر پوسٹ ٹیٹینک آگمنٹیشن ہوتی ہے، ٹیٹینک پہ آپ لگ دیتے ہیں نا ادھر سے تو یہ ایسے کنٹریکٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کنٹریکٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کو دوبارہ کرتے ہیں، پھر اس کی آگمنٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے.